محترم بزرگوں دوستو السلام علیکم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له. اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني بالصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ملا. سب سے اونچا مہینہ، سب سے بڑا مہینہ، سب سے بابرکت مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر اس مہینے کا نام رکھا ہے. 11 مہینہ جو ہے وہ عربوں نے رکھا اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ کا نام جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ خود رکھا ہے. محترم بزرگوں دوستو، اندازہ لگائیں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ خود رکھے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ رمضان کا نام رکھے تو کچھ سوچ سمجھ کے رکھے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ میں نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا. اور ہدی للناس، یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدی للناس، یہ سب کے لیے ہدایت ہے. قرآن مقدس کے اندر کہیں بھی ہدی للمسلمین نہیں ہے، کہیں بھی ہدی للمومنین نہیں ہے، یعنی ہدی للناس یہ سب کے لیے ہدایت ہے. عیسائی، یہودی جو ہے، ہر مسلمان، غیر مسلمان، سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کر دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. یہ وہ کتاب ہے اور وہ بابرکت والی کتاب ہے کہ محترم بزرگ اور دوستو، جو اس کتاب کے اوپر عمل کر لیتے، یعنی قرآن کے اوپر جو عمل کر لیتے، سمجھ لیجئے وہ دونوں جہان کے اندر جو ہے کامیاب ہے. ہدی للناس، یہ کتاب جو ہے سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے. لیکن محترم بزرگ اور دوست، آج ہم جو ہے قرآن سے بہت دور ہے. اپنے بچے کو قرآن نہیں سکھاتے، اپنے بچے کو جو ہے تعلیم نہیں سکھاتے، اپنے بچے کو جو ہے محترم بزرگ اور دوستو مدرسے کے ڈالتے نہیں ہم. اس لیے ہمارے بچے جو ہے آج نماز سے دور ہے، آج روزے سے دور ہے، آج جو ہے اسلام سے دور اس لیے ہے کہ اسے معلوم نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن جو ہے کیا چیز ہے، حدیث جو ہے کیا بتلا رہی ہے، وہ ہمیں اور آپ کو جو ہے معلوم نہیں ہے. اس لیے ہم مسجد سے دور ہیں. محترم بزرگ اور دوست، اگر معلوم ہوتے کہ رمضان مبارک کی فضیلت کیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، ایسا غمخوار کا مہینہ ہے کہ محترم بزرگ اور دوستو اس مہینے کے جو انسان قدر کر لے گا، محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دے گی. کتابوں کے اندر آتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ جو انسان نیک بندہ ہوتے، جو روزہ رکھتے، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جب 30 روزہ رکھ لیتے اور 30 روزہ رکھنے کے بعد جو ہے جب
عید الفطر کی نماز پڑھتے، جب عید الفطر کی نماز پڑھتے اور جب گھر جانے لگتے، جب مسجد سے باہر نکلتے، تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ وہ بندہ اس طرح سے نکلتا ہے، مسجد سے اس طرح سے نکلتے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اندازہ لگائے محترم مجرم اور دوستو، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتی ہیں۔ لیکن آج جو ہے ہم جمعہ سے بھی دور ہیں۔ حدیث کے اندر آتے کہ ایک جمعہ سے لے کر اور دوسرے جمعہ تک، ایک جمعہ سے لے کر اور دوسرے جمعہ تک، اور پھر یہ 5 وقت کی نماز جو بیچ میں اس کو قضا نہ ہونے دیں۔ اگر ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور یہ 5 وقت کی نماز جو پڑھ لیتے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ اس کے سارے جو ہے گناہ کو میں معاف کر دوں گا۔ اگلے پچھلے دائیں بائیں جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ سارے گناہ کو میں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دوں گا۔ اندازہ لگا ہے۔ لیکن آج محترم مجرم اور دوست، ہمارے آج کا مسلمان ایسے کہ آخری جمعہ کے اندر آتے ہیں، اس کو کیا معلوم کہ نماز کیسے ہوتی ہے، اس کو کیا معلوم کہ نماز کیسے ہوتی ہے۔ جو سال میں ایک مرتبہ مسجد میں قدم رکھیں گے تو اس کو کیا معلوم کہ نماز کیسے ہوتی ہے۔ لیکن بکواس بہت زیادہ ہے محترم مجرم اور دوستو، اسے معلوم نہیں ہے کہ نماز کیسے ہوتی ہے۔ قیام کرنے کے بعد جو ہے کہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے، اور رکوع جانے کے بعد کہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے، اور سجدے جانے کے بعد جو ہے کہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے، اور جو ہے اتحیات کے اندر تشہد کے اندر جو بیٹھیں گے تو کہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور تھوڑی بات اس کو کر دیجئے، بالکل ہے تو ہم سعودیہ میں رہتے ہیں، حج کیے ہوئے، اب ایسے ہے ویسے ہے، اور ہمارے اندر وہاں بھی ایسے مطلب ایمان ہے، بہت ایمان ہے، لیکن 5 وقت کی نماز نہیں اس کے اندر۔ داڑھی موچ کے دشمن ہے، شکل جنانی چال مردانی پہچانے نہیں جاتے کہ مرد ہے یا عورت ہے۔ محترم مجرم اور دوستو، انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو انسان 5 وقت کی نماز غرق کر دیتی ہے وہ اسلام سے خالی ہو جائے گا۔ جو انسان 5 وقت کی نماز جو چھوڑ دیتے اور جمعہ چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے کہ وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا یہ کفر کی علامت ہے۔ جان بوجھ کے انسان کو جو ہے نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج ہر انسان جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتی ہے اس کو ایسے کیسے معلوم ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، تو آخری جمعہ کی جمعہ ہوتا ہے۔ محترم مجرم اور دوستو، یہ کیسے معلوم ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے؟ ارے جمعہ سب برابر ہے محترم مجرم اور دوستو۔ جیسے جیسے انسان ہوتا ہے ویسے جو ہے اس کو نیکی ملتی ہے۔ اچھا آخری جمعہ پڑھ لیا اور پھر جو ہے 1 سال مسجد میں آئے نہیں، تو محترم مجرم اور دوستو وہ مومن کیسے ہو جائے گا؟ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جو 3 جمعہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ جو ہے وہ مومن کے دائرے سے ہٹنے کی گنجائش ہو سکتا ہے۔ یعنی جان بوجھ کے 3 جمعہ چھوڑ دے تو یہ جان بوجھ کے کم سے کم 1000 جمعہ چھوڑ دے۔ تو محترم مجرم اور دوست، انسان کو سوچنا سمجھنا چاہیے یہ بابرکت مہینہ۔ اور ایک بات اور ہے کہ جو انسان روزہ رکھیں گے وہی تراویح پڑھیں گے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ارے رمضان کا ثواب الگ ہے اور تراویح کا ثواب الگ ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فرض کیا ہے، اور تراویح کو سنت کیا ہے، اور نماز کو اللہ تبارک تعالیٰ فرض کیا ہے۔ اگر یہ مہینہ، یہ بابرکت مہینہ کے اندر اگر نفل ادا کرے گا تو سنت کے برابر جو ہے اس کو ثواب ملے گا، اور جو 1 مرتبہ سنت ادا کرے گا اس کو فرض کے جیسے جو ہے اس کو ثواب ملے گا، اور 1 فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن انسان کیا سوچتے ہیں کہ ہم جب روزہ رکھیں گے تبھی مسجد کے اندر قدم بڑھائیں گے۔ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو قبرستان میں جائیں گے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تبھی قبرستان میں جائیں گے؟ نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ موت نہیں دے گا۔ محترم مجرم اور دوستو، یہ انسان کتنا گھٹیا انسان ہے، کتنا جو ہے اسلام سے کمزور انسان ہے، کتنا جو ہے جاہل انسان ہے کہ روزہ رکھیں گے تبھی تراویح پڑھیں گے، اور روزہ نہیں رکھیں گے تو جو ہے تراویح نہیں پڑھیں گے اور نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ جو نماز پڑھتے تھے وہ بھی نماز چھوڑ دیں گے۔ تو انسان کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ یہ رمضان مبارک کے مہینہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، کوئی لاچار ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ نماز جو ہے کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر وہ انسان جو ہے جب تک اس کو ہوش آواز باقی ہے، جب تک اس کے اندر جو ہے دماغ جو ہے اس کا دماغ کام کر رہا ہے، تب تک اس کے اوپر جو نماز معاف نہیں ہے۔ صرف 2 انسان کے لیے نماز معاف ہے۔
کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا کہ 2 انسان کے لیے صرف نماز معاف ہے. یا یہ ایک وہ جو بچہ ہوتا ہے، 1-2 سال کا بچہ ہوتا ہے، 2-3 سال کے جو نابالغ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اس کے اوپر نماز معاف ہے. اور یہ بھی کتاب میں دیا ہے کہ اس کے ماں باپ اس بچے کو نماز پڑھائے، اس بچے کو نماز سکھائے. اگر ماں اور باپ نماز پڑھ رہے اور پھر اس کو ساتھ میں لے لیا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نماز پڑھنے والے کو 1 اجر نہیں بلکہ اس کو 2 اجر ملے گا. اگر بچے کو سکھا رہا نماز کہ جیسے جیسے بیٹا ہم جیسے رکوع سجدہ کریں گے ویسے ویسے تم بھی کرنا، تو محترم بزرگوں اور دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو 1 اجر نہیں بلکہ 2 اجر ملے گا. جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر قرآن بالکل رفتار میں پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جو قرآن اچھی طرح سے پڑھتے بہت اچھی بات ہے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کو اگر اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے، یعنی ڈبل اجر ثواب ہے. محترم بزرگوں دوست، قرآن کو اٹک کے پڑھنا وہ بھی ایک ثواب ہے. اگر قرآن نہیں پڑھنے آتے، اگر وضو بنا کر کے اور قرآن کھول کر کے چوم لیا، چاٹ لیا اور اس کو دیکھ رہا ہے تو بھی ثواب ہے. اگر اندھا انسان ہے، اگر وضو بنا کر کے اور قرآن کھول کے اس کو چوما اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، کتابوں کے اندر آتے علماء کرام فرماتے کہ جس طرح سے پڑھنے والے کو ثواب ملے گا اسی طرح سے اس کو انگلی پھیرنے والے کو ثواب ملے گا. کیونکہ یہ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نازل کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نازل کیا ہے اور یہ وہ قرآن ہے کہ ایک قرآن کے ایک حرف کی قیمت پوری دنیا والے نہیں دے سکتا ہے. تو محترم بزرگوں اور دوست، انسان کو سمجھنا سوچنا چاہیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. یہ دن میں نہ سوچے کہ ہم روزہ رکھیں گے تبھی جمعہ پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو بالکل سب کچھ صاف کر دیں گے. تو محترم بزرگوں اور دوستو یہ کئی مسئلہ نہیں ہے کہ روزہ رکھیں گے تبھی تراویح پڑھیں گے اور روزہ نہیں رکھیں گے تراویح نہیں پڑھیں گے. کتابوں کے اندر آتے اگر روزہ رکھ رہا ہے انسان تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ روزے دار کی فضیلت بہت دیا ہے. اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے تو محترم بزرگوں اور دوستو اگر بیمار ہے، لاچار ہے، اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ چل پھر رہے، اگر اس کے اندر ہمت اور طاقت ہے مسجد کے اندر آنے کے تو وہ تراویح نہ چھوڑے، کیونکہ ایک سجدے کے اندر 1,500 نیکی ہے. ایک سجدے کے اندر 1,500 نیکی ہے اور تراویحوں کے اندر 40 سجدے ہوتے اور 40 سجدے کے اندر محترم بزرگوں اور دوستوں گننا لگائیے یہ کم سے کم 60,000 نیکی ہو جاتی ہے. انسان سال بھر میں 60,000 جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اگر سال بھر میں چاہے کتنا جھوٹ بولے وہ، لیکن 60,000 جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کی فضیلت، اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگ کے اوپر رحم و کرم کتنا کیا، یہ 1 گھنٹے کے اندر 60,000 نیکی کما لیا. اور اگر نماز 5 وقت کی نماز پڑھا تو ایک نماز کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب ہے. تو اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو یہ رمضان مبارک کا مہینہ یوں ہی نہ گواہ ہے، بلکہ ہر انسان کو، بڑے کو، چھوٹے کو، جوانوں کو، ہر انسان کو سوچنے سمجھنے کی بات ہے. آج محترم بزرگوں اور دوستو ایسے باپ ہے کہ بیٹے کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں اور باپ وہیں رہتا ہے. ایسا انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرا قدم ایک قبرستان کی طرف جا رہا ہے، میرا قدم ایک قبرستان کی طرف جا رہا ہے اور 5-7 سال کا 8 سال کا بچہ کو مسجد میں بھیج رہا ہے. انسان کو اتنا سوچنا چاہیے کہ میں پہلے مروں گا یا وہ بچہ مرے گا. حالانکہ موت کسی کو معلوم نہیں کس کی موت ہوگی، لیکن یہ اتنا تو معلوم ہے کہ جب انسان کی ایک داڑھی پک جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ تم موت کو یاد کرنے لگو، موت کو یاد کرنے لگو، یہ میری آخری گھڑی آ چکی ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستو انسان کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ بچے کو بھیجنا چاہیے، خود اسلام کے اندر جمے رہنا چاہیے، خود مسجد کے اندر آنا چاہیے. تو محترم بزرگوں اور دوستو ہمیں اور آپ کو یہ رمضان مبارک کا مہینہ کی قدر کرنے کی توفیق ہو، اور اس مہینے کے اندر اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو اور تراویح ایک بھی نہ چھوڑے. محترم بزرگوں اور دوستو جو مسلمان چل پھر کر کے آ سکتا ہے تو مسجد کے اندر ہی تراویح پڑھے، اور جو انسان زیادہ بیمار ہے، یعنی مطلب ابھی بتایا کہ 2 انسان کے اوپر نماز معاف ہے، یہ ایک تو بچے کے اوپر اور ایک پاگلوں کے اوپر. جو انسان نماز نہیں پڑھ رہے سمجھ لیے وہ پاگل ہی ہے، کیونکہ چاہے کتنا وہ دماغ والا ہے، لیکن
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے دماغ والا وہ ہے میرے نزدیک، سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے زیادہ دماغ اس کو ہے جو میرے آگے سجدے کے اندر اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہے، میرے آگے جو ہے سر کو جھکا رہا ہے، میرے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ دماغ والا وہ ہے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ انسان 5 وقت نماز پڑھ رہے، وہ سب سے دماغ والا ہے۔ اور چاہے کتنا دماغ والا ہے لیکن 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ پاگل ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، وہ پاگل ہے کیونکہ پاگلوں کے اوپر نماز مانگ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق ہو، اور اس مہینے کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق ہو، اور جو ہے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن پڑھنے کی توفیق ہو۔ اس مہینے کے اندر جو ہے محترم بزرگ اور دوستو، اس مہینے کے اندر جو ہے تقوی لعلکم تتقون، یعنی تقوی اختیار کرے، ہر برائی سے بچے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، اور روزے دار کی عزت کرے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے ادھر صراط مستقیم کی اور چلنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک اعلان کل جو ہے وہ بھائی رسائتی مدرسہ سے چندہ کرنے والے آئیں گے، قاری ارشاد صاحب تو ذرا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين والخطاب، وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين سعيد بن الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أمي شريفة المطهرين من الناس الحمزة والعباس، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة، وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأدق وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المشي وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدائم وقنا عذاب المرسلات اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإلى مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ ہم گنہگار شیطان بدکار تو بھی تیرے حبیب کی امت میں اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ چھپے ہوئے گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ چھپے ہوئے گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ پاک رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مہینے کے اندر پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر مسلمان بھائیوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ روزہ بہت بڑی فضیلت ہے. اے اللہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے حضور بزرگ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے کی فضل سے اے اللہ اس مہینے کے اندر ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو بھائی روزہ رکھتے ہیں اے اللہ پاک روزے دار کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھائی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اے اللہ پاک اس کو رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک مسجد کے اندر اے اللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر مسلمان بھائیوں کو تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہر مسلمان بھائیوں کو اے اللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے کی فضل سے اے اللہ تمام مرحومہ قبر میں ان کی بخشش عطا فرما. اے اللہ تمام والد و والدین کو جنت فردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ میرے والد و والدہ کو جنت فردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ اس دنیا سے جتنے بھی چلے گئے اللہ اس کو بھی قبر میں دیا. اے اللہ سجا کو دور فرما کر اے اللہ جنت فردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہے اللہ صفائی کی عطا فرما. اے اللہ جو پریشان ہے اللہ اسے پریشانی دور کر دے. اے اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ پاک اسے قرضے ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے حضور کو نور سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو مانگے وہ عطا فرما. اے اللہ پاک جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے حضور کو نور سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے کی فضل سے ہماری دعا قبول فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم Rabi itu sudah ayo, insyaallah dia tuh masih berdua itu.
ہے